بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تعلیم میں جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور جو باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اور جن باتوں کو آپ کو کہا جاتا ہے کہ غور سے سنو، وجہ صرف یہ ہے کہ یہ عمر آپ کی ایسی ہے سیکھنے کی اور کچھ بننے کی عمر ہے۔ اگر اس چھوٹی عمر میں جو آپ کی عمر ہے نا، چھوٹی، آپ چھوٹے ہیں ابھی، آپ کیا ہیں سارے چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں آپ لوگ، بڑے چھوٹے ہیں۔ اس چھوٹی عمر میں اگر آپ لوگوں کے اندر اچھی اچھی باتیں پیدا ہو گئیں تو جب آپ بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے انشاءاللہ، اس وقت تک یہ ساری باتیں آپ کے اندر ہمیشہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے، اذہان اذہان۔ اور اگر اس چھوٹی عمر میں اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، کوئی بھی غلط اور بری بات آپ کے اندر آ گئی، کوئی بھی بری عادت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، مثال ہے جھوٹ بولنے کی عادت، مثال ہے کسی کی چیز بغیر اجازت کھانے کی عادت، مثال ہے کسی کی بوتل سے پانی پینے کی عادت، مثال ہے امی کے آگے زبان چلانے کی عادت، بڑوں کے آگے اونچی آواز سے بولنے کی عادت، یہ غلط بیانی کرنے کی عادت۔ یہ ایک عادت بچوں میں اور ہوتی ہے، شرارت کر کے کسی اور پر نام لگا دینا کہ میں نے تو نہیں کری، اس نے کی خود ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بری عادتیں ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ اگر ایک بھی بری عادت آپ کے اندر آج آپ کے اندر اگر آ گئی تو پھر یہ کبھی بھی نہیں نکلے گی، بڑے ہونے تک یہ رہے گی آپ کے اندر۔ اس لیے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی تربیت ایسی ہو اور آپ کی تربیت میں آپ کو وہ باتیں سکھا دی جائیں جو ضروری ہیں، آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی بات جو آپ کے اندر ہے جو غلط ہے، بری ہے، جو آگے چل کر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، وہ ساری باتیں آپ سے چھڑوا دی جائیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں وہ آپ کو آپ کے اندر سے ختم کی جائیں۔ اب مثال ہے، ایک اچھی عادت ہے، بہت بڑی عادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ پڑھنے کا شوق، پڑھائی کا شوق، پڑھنے کا شوق، پڑھائی کا شوق۔ یہ بہت بڑی عادت ہے، بہت بہت پیاری عادت ہے، لیکن بہت کم بچوں میں ہوتی ہے۔ عموماً آپ لوگ جو ہے نا، آپ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ زبردستی آپ کو صبح اٹھانا، زبردستی سبق یاد کرنے کے لیے مغرب کے بعد بٹھانا، زبردستی مدرسے میں آپ کو کہنا بھائی پڑھو پڑھو، خاموش بیٹھ جاتے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں، زبردستی آپ کو پڑھائی کی طرف لے کر آنا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو مدرسے آنے کے بعد بھی کہتے ہیں جو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے گھر بھیج دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے گھر بھیج دیں۔ وہ ان کی طبیعت خراب اتنی نہیں ہو رہی ہوتی کہ ان کو گھر بھیجا جائے، لیکن ان کو گھر جانے کا شوق ہو رہا ہوتا ہے، پڑھائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت کم بچے ایسے ہیں، ادھر بہت کم بچے ایسے ہیں جن کو خود پڑھنے کا شوق ہو۔ ہیں کچھ بچے ہیں جو اپنے شوق سے آتے ہیں، ماشاءاللہ، چھٹی کرنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، بہت بوجھ ہوتا ہے۔ ان کے گھر والے میں بتاتے ہیں یہ چھٹی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے کہتے بھی کہ بخار ہو رہا ہے چھٹی کر لو، تو یہ نہیں کرتے۔ لیکن ایسے بچے بہت تھوڑے سے ہیں، اور بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو زبردستی اٹھانا، مدرسے بھیجنا، مدرسے آنے کے بعد بھی زبردستی ان کو پڑھائی پر لگانا، درسگاہ میں آنے کے بعد بھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے بچوں کی شکایتیں ہیں، قارسمہ میں کتنے سارے بچوں کی شکایت دیتے ہیں کہ یہ کلاس میں خاموش بیٹھے ہیں، میں کیسے ان سے کام نکالوں؟ بھائی اگر آپ پڑھیں گے نہیں، بتائیے ذرا، زور سے بولیں سارے، اگر آپ پڑھیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے تو کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ سبق تو یاد ہوگا محنت کرنے سے، کیسے یاد ہوگا؟ بولیں، زور سے بولیے، سب کی یاد ہوگی، زور سے بولیے، منزل کیسے یاد ہوگی؟ سبق مطالعہ کیسے یاد ہوگا؟ محنت کرنے سے۔ سارے کام تو پڑھنے سے ہوں گے، محنت کرنے سے ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ محنت کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، مثال ہے آپ خاموش بیٹھے ہوئے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے، پڑھ ہی نہیں رہے آپ، سارا دن ہو گیا، یا آپ کو نیند بہت آ رہی ہے، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، ایسا بھی ہوتا ہے، اب پورا دن آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ کہنے کو آپ مدرسے میں ماشاءاللہ 8 گھنٹے لگا کر آئیں،
لیکن وہ 8 گھنٹے آپ کے کسی کام کے تھوڑی رہے، کسی کام کے ہوئے 8 گھنٹے. جس گھنٹے میں آپ سو رہے ہیں وہ گھنٹہ آپ کے لیے رک جائے گا، وہ نکل گیا. جس گھنٹے میں اور بچوں نے سبق یاد کر کر کے سنا دیے، عبداللہ خان ادھر دیکھو، اور آپ نے ابھی تک سبق یاد ہی نہیں کیا اور آپ کا سنانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو وہ گھنٹہ رکے گا آپ کے لیے؟ وہ تو نکل گیا ٹائم. آپ نے ابھی تک سبق نہیں سنایا، سارے بچے سبق سنا کے چلے گئے، سب 4 سبق سنا لیے سب بچوں نے، آپ کا سبق ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو بہت سارے بچے آپ کے جب بابا ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کے ابو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں، 10 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا 20 گھنٹے بھی مدرسے میں رہیں اور پڑھیں نا تو ہم کیا کریں؟ ٹائم تو نہیں روک سکتے ہم، ٹائم تو گزر رہا ہے، گھڑی تو چل رہی ہے، وقت تو گزر رہا ہے. اور بچے سبق سنا کر آگے، 4 سبق آگے، سب کی آگے منزل، اور یہ بیٹھے ہوئے سبق لے کر. اب کیا کریں؟ کار صاحب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کے ساتھ والے بچے دیکھو ماشاءاللہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ رکے ہوئے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ٹائم کسی کے لیے نہیں رکتا، ٹائم کسی کے لیے. ابھی جیسے 8 بج رہے ہیں، میں 8 بجے ٹائم روکنا چاہوں، رک جائے گا ٹائم؟ تھوڑی دیر بعد 8:10 ہو جائیں گے، 8:20 ہو جائیں گے، 8:30 ہو جائیں گے، 9 بج جائیں گے، 10 بج جائیں گے. اب ایک بچہ ہے، اس کو پتہ ہے بھائی 9 بجے تک مجھے سبق سنانا ہے صورت میں، لیکن وہ سبق نہیں سنا رہے، اور بچوں نے سبق سنا دیا، 9 بج گئے، تو 9 سے آگے نہیں جائے گی گھڑی، 9:30 بھی بج جائیں گے، 10 بھی بج جائیں گے، وہ بیٹھے رہیں گے سبق لے کر. تو میں یہ کہہ رہا تھا بہت تھوڑے سے بچے ایسے ہیں جن کے اندر پڑھنے کی عادت، پڑھنے کا شوق، فکر، توجہ. اللہ تعالیٰ سے شوق مانگا کرو پڑھائی کا. سنو بات، نمازوں کے بعد نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. کیا دعا کرو گے بتاؤ بھائی، زور سے بولو. کہ اللہ میرے اندر پڑھائی کا اور پڑھنے کا شوق پیدا فرما دیجیے. بولو سارے، یا اللہ تعالیٰ، بولو سارے، میرے اندر پڑھنے کا، پڑھائی کا شوق پیدا فرما دیجیے. زور سے بولیں سارے، شوق پیدا کر دیں. جب یہ شوق آپ کو مل جائے گا، یہ شوق آپ کے اندر آ جائے گا، تو انشاءاللہ یہ شوق آپ کو مجبور کرے گا جلدی سبق سناؤ، سب سے پہلے سبق سنانا ہے، جلدی سبق سناؤ، سب سے پہلے سبق سنانی ہے. ملا محیط ماں سیدھے بیٹھو، جلدی منزل سناؤ. سب بچوں نے منزل سنا دی، میں نے نہیں سنائی، میں پیچھے رہ گیا. یہ شوق ہے. یہ کیا بول رہا ہے آپ کے اندر سے؟ کیا بول رہا ہے یہ آپ کے اندر سے؟ آپ کا شوق بول رہا ہے، آپ کو فکر دلا رہا ہے شوق کہ یار سب بچے سبق سنا چکے، میرا سبق رہ گیا، میں بھی یہ سب سے پہلے سناؤں گا ابھی. پھر آپ کا شوق بولے گا کل میں سب سے پہلے سبق سناؤں گا، گھر سے یاد کر کے آؤں گا پکا. تو ہاں کھڑے جاؤ. آپ کو سونے کے لیے بٹھائے آپ نے، گھر میں نہیں سوتے آپ، تو پھر یہاں کیوں بیٹھ کے سو رہے ہیں؟ اتنی اہم باتیں ہو رہی ہیں. ادھر دیکھیے سارے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں نمازوں کے بعد نا. اپنی دعائیں کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نا نماز کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کریں اللہ تعالیٰ میرے. پھر جب پڑھنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. تو پھر آپ صبح خود اٹھیں گے، امی کیا ٹائم ہو گیا، دیر تو نہیں ہو گئی، میں نے مدرسے جانا ہے، میں چھٹی نہیں کروں گا. آپ کا شوق آپ کو نیند سے اٹھائے گا. آپ کا شوق، زور سے بولیں، خود آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، خود آپ یونیفارم پہنیں گے، خود جلدی جلدی ناشتہ کریں گے، خود تیاری کریں گے. آپ کے اندر شوق پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا آپ کے اندر؟ یہ دعا کرا کرو. اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ جب آپ کو شوق ہوگا، آپ کی طبیعت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہو، اللہ تعالیٰ سے بچوں کو اچھا رکھے ہمیشہ، آمین بولو. سب کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. لیکن کبھی اگر کوئی بیماری آ بھی گئی تو امی چاہ رہی ہوں گی، ابو چاہ رہے ہوں گے چھٹی کر لو، اور آپ کیا کہیں گے؟ چھٹی. آپ کیا کہیں گے؟ بولے سارے، چھٹی نہیں کروں گا، میں نے مدرسے جانا ہے، مجھے پڑھنا ہے، میں پیچھے رہ جاؤں گا. یہ آپ کا شوق اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کیا پیدا کر دیا؟ کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ زور سے بولیے. شوق. آپ نے دعا کری، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر شوق پیدا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اب دیکھو، جس بچے کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا، اب اس کو قاری صاحب یہ نہیں کہیں گے سبق سناؤ جلدی، سب بچوں نے سبق سنا دیا ہے. یا اس کو امی گھر پہ یہ نہیں کہیں گے بیٹا مغرب کے بعد سبق یاد کر لو، صبح سبق سنانا ہے مدرسے میں. وہ خود یاد کریں گے مغرب کے بعد سبق، کیونکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو گیا. ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ شوق. وہ خود یاد کریں گے. بعض بچے ہیں، تھوڑے سے بچے ایسے، زیادہ نہیں ہیں، جو فجر کے بعد بھی سبق یاد کرتے ہیں. کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا بہت اچھا وقت ہوتا ہے.
اس وقت میں جو بھی یاد کرو جلدی یاد ہو جاتا ہے. اس وقت میں جو بھی چیز یاد کرو. تو ہم یہ نہیں کہتے بھائی مغرب کی یاد پڑھو بھی رات عشاء کے بعد ہی پڑھو صبح بھی پڑھو, ہم نہیں کہتے بھائی. بعض بچوں کے والدین کہتے ہیں آپ ہی کیا کہتے ہیں رات کو بھی گھر میں پڑھو صبح بھی. ہم پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا. زور سے بولیں. اگر آپ گھر میں پڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہوگا. صبح آپ کو سبق یاد ہوگا. تو فجر کے بعد کا وقت سب سے بہترین وقت ہے. لیکن یہ وقت اکثر بچے سو کر گزارتے ہیں. جب وین آنے میں تھوڑا ٹائم رہتا ہے, مدرسے آنے کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, پھر اٹھتے ہیں. اور بہت تھوڑے سے بچے ہیں جو ماشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں, اور نماز کے بعد کیونکہ ٹائم کافی ہوتا ہے, وہ جتنی دیر میں مما ناشتہ بناتی ہیں اتنی دیر میں سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور مدرسے جب آتے ہیں ان کا سبق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کیسے کارسب آواز آتے ہیں سبق والے, یہ سب سے پہلے سبق سناتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کب یاد کیا ہے سبق؟ فجر کے بعد یاد کیا ہے. اتنا پیارا وقت ہے. جو بچے رات کو 9:30 بجے سو جائیں گے, خود ہی ان کی آنکھ کھلے گی انشاءاللہ 5 بجے. کتنے بجے آنکھ کھلے گی؟ اذانوں میں آنکھ کھل جائے گی. 4:55 پہ اذان ہو رہی ہے فجر کی, 5 بجے خود ہی اذانوں میں آنکھ کھلے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو سارے. اب وہ اٹھیں گے, جلدی سے وضو کریں گے, کپڑے پہنیں گے, نماز کی تیاری کریں گے, نماز پڑھیں گے, اور ٹائم تو بہت ہے ابھی مدرسے جانے میں, سبق یاد کرنے بیٹھ جائیں گے. یہ بچے ہر چیز میں سب سے آگے رہتے ہیں. یہ بچے ہر چیز میں سب سے کیا رہتے ہیں؟ آگے. کلاس میں آئیں گے سبق سب سے پہلے سنا رہے ہوں گے, کیونکہ ماشاءاللہ صبح سے اٹھے ہوئے ہیں. کب سے اٹھے ہوئے ہیں؟ تو رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا, یہ تو بہت پیاری عادت ہے. یہ تو بہت پیاری عادت ہے. تو سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھا بننے کا شوق پیدا کریں گے اپنے اندر. ہاں, اب ایک بچے کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں. اچھے بچے گندی باتیں نہیں کرتے. یعنی کسی کو کہنا ہے غلط بات ہے, میں زبان پہ بھی نہیں لاتا ایسی باتیں. کوئی بھی غلط بات آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے. آپ کی زبان پر نہیں. آپ کے اندر یہ بات ہو کہ میں ایک اچھا بچہ بنوں گا. میں کیا بنوں گا؟ اچھا بچہ بنوں گا. آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے, آپ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. تو سارے بچے کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا بننے کی, اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا بھی کریں, نمازوں کے بعد دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, آپ پڑھائی میں دل لگا دیجئے. اے اللہ تعالیٰ میں یاد کرتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ میرے لیے یاد کرنا آسان کر دیجئے. میں یاد کر کے بھولوں نا, مجھے یاد ہو جائے پکا. یہ دعا کرا کریں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں پڑھائی میں دل بھی لگے گا آپ کا, اور یاد کریں گے بھولیں گے بھی نہیں. آپ یاد کر کے آپ بھولیں گے بھی نہیں.